بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آج کا دن ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ دیکھو، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اور جسے اللہ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، میری بہنوں، اپنے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے قبول کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت ایک بات بار بار فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور جن کے دل میں آخرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم، وہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی توفیق کے مل جانے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کہ وہ نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، ذکر کرنے کو، تلاوت کرنے کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں سحر روزہ میں نکالا ہے، تو نے ہمیں دعوت دینے والا بنایا ہے، اور تو نے ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا ہے، تو نے ہمیں دین کی بات سننے سنانے والا بنایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو میری بہنوں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، یہ گھر والے بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ کے مہمان ان کے گھر میں رکے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے مہمان رکا کرتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی غیبی مددیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک ساتھی ہمارے بتا رہے تھے، ایک گھر میں اپاہج لڑکی تھی، جماعت آ کر اس گھر میں رکی، اس گھر والوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی برکت سے ہماری بچی کو اچھا کر دے۔ اللہ نے اپنے راستے کی محنت کرنے والی عورتوں کے صدقے میں اس لڑکی کے اپاہج پنے کو ختم کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، بتائیں۔ جہاں ہم رکتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، تو ہم نکلنے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہو۔ جہاں ہم رکی ہیں ان گھر والوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، تو جو اللہ کے راستے میں نکلی ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے میری بہنوں، میں یقین سے کہہ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس راستے میں نکلنے والے مردوں کی اور اس راستے میں نکلنے والی عورتوں کی دعائیں اللہ کے یہاں نبیوں سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کرتے تھے، ایسے اللہ اس راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، بشرط یہ کہ یقین ہو، اس پر شک میں نہ ہو ہم، ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کریں گے نہیں کریں گے، نہیں، اللہ ضرور کریں گے اور ضرور ہوگا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ دنیا میں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات میری بہن کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ وہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں وعدہ کہ تم میرے راستے میں نکل کر مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری دعاؤں کو نبیوں کی طرح قبول کروں گا۔ اس لیے نکلنے والی ہر بہن کے سامنے اس کام کی عظمت ہو، اس کام کی اہمیت ہو، اس کام کا مقام ہو کہ اللہ نے کتنا اونچا کام دیا ہے، کتنا اونچا کام اللہ نے دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے ہیرا رکھا ہے اور ہماری آنکھوں میں اللہ نے پٹی باندھ دی ہے۔ ہاں، آنکھوں میں پٹی بندھی ہے اور ہاتھوں میں ہیرا ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں،
کام کی عظمت کو سمجھو۔ دیکھو ماشاءاللہ اس جماعت کے اندر 2 بہنیں چلے والی ہیں، عشرے والی ہیں اور سہروزہ لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور جو ماشاءاللہ پہلی بار نکلی ہے، میں ان سے بھی کہہ رہا، یہ تمام بہنیں اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ یہ کام ہماری تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ہماری تمہاری زندگی کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ حیات ہے، مقصد حیات ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ کام صرف مرد کریں گے، ارے مرد کریں گے مردوں میں، عورتیں کریں گی عورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کام کو شروع کیا، اس پہلے دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں کام شروع کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں کام شروع کر دیا۔ ایک طرف 2 دن کے اندر 9 آدمیوں کا ایمان لانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ملتا ہے، اسی طرح کئی عورتوں کا ایمان لانا حضرت خدیجہ کے واسطے سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ تو یہ کام جس طرح میری بہن مردوں کا ہے، اسی طرح عورتوں کا ہے، اور اللہ کے راستے کا خروج جس طرح مردوں کے ذمے اسی طرح عورتوں کے ذمے ہیں۔ ایک صحابیہ مدینے کی جس کا نام حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یوں کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی ہوں۔ اللہ کے نبی 23 مرتبہ گئے اللہ کے راستے میں، اور 23 مرتبہ میں سے 7 مرتبہ میں ام عطیہ ساتھ میں ہیں۔ آپ سوچیں، لوگ دنیا میں دلیل ڈھونڈتے ہیں کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کہاں لکھا، ارے پوری سیرت لکھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، غزوہ بنی مریسہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اور ہماری پاک مائیں اللہ کے راستے میں خروج کر سکتی ہیں، تو قیامت تک آنے والی عورتوں کو روکنے والا کون؟ آپ خود سوچیں، جو کام ہمیں، جو چیز ہمیں سیرت میں مل جائے، جو چیز ہمیں حدیث میں مل جائے، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ تو جہالت ہے کہ آدمی سیرت کا انکار کریں۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو بالکل صاف کر دیں۔ یہ کام مردوں کا بھی ہے، یہ کام عورتوں کا بھی ہے، اور جس طرح مردوں کے ذمے خروج ہیں، اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی خروج ہے۔ جس طرح مرد اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھائیں گے، اسی طرح عورتیں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی اللہ کے دین کے خاطر، کہ 24 گھنٹہ اس گھر میں رہیں، اب یہاں سے سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں ڈالو، پھر 24 گھنٹہ وہاں رہیں، پھر بستر اٹھاؤ۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی خاطر۔ آپ سوچیں، آپ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، بس اللہ کا دین اس بستی میں زندہ ہو جائے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا میری بہنوں، کل قیامت کے دن جب اللہ تمہارے اعمال نامے کو کھولیں گے نا، اس اعمال نامے کے اندر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ 3 دن بھاؤ نگر میں لگے تھے اور موتی تلاؤ میں لگے تھے، اور آپ کے 3 دن کی برکت سے اتنی بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا، اتنی بہنوں نے برقع پہن لیا، اتنی بہنوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اتنی بہنوں کے اندر سے غلط عادتیں چھوٹ گئی، اور ماشاءاللہ اتنی بہنیں نماز روزہ ذکر کرنے والی بن گئی۔ یہ تو قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے گا اس وقت پتہ چلے گا۔ جماعتوں کا آنا، اس کا قربانی دینا، اس کا مجاہدہ اٹھانا، اللہ کی قسم اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، محسنوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، مخلصوں کی قربانی کو اللہ ضائع نہیں کرتے میری بہنوں۔ اس لیے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھاؤ، یہ کام ہمارا ہے، ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ آج معاف کرنا، ہماری مستورات کا چلہ لگ گیا، ہماری مستورات کے اشرے لگ گئے، لیکن ابھی تک میری اور آپ کی سوچ کیا ہے پتہ ہوں؟
صرف اتنی سوچ ہے کہ میں اپنی ذات سے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں، میں اپنی ذات سے صبح شام کی تسبیح پڑھ لوں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ محلے کی جو تعلیم ہوتی ہیں اگر مشورے سے میرا نام کتاب پڑھنے کے لیے اور 6 صفات میں طے ہو جائیں تو بس میں اس کو کر لوں، اور اپنے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کر لی، بس اس کے آگے ہماری سوچ نہیں، اس کے آگے ہماری فکریں بند ہو جاتی۔ جبکہ ایک مسلمان داعیہ دعوت دینے والی کا فریضہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی کو بولیں، ملنے والی ہر بہن کو، پڑوسن کو، رشتہ دار کو، پورے 24 گھنٹے میں جتنی بہنیں آپ سے ملتی ہیں، چاہے ان کی ملاقات بازار میں ہو، چاہے ان کی ملاقات گھر میں ہو، چاہے تم کسی کے گھر میں گئی ہو، چاہے تم کہیں شادی وغیرہ کے موقع پر گئی ہو، اب 8-10 مستورات جمع ہیں، ہماری عورتیں کیا بات کرتی ہیں بتائیں؟ ادھر کی ادھر کی، ایران کی تران کی، اس کی اس کی۔ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے آدھا پونا گھنٹہ ہماری مستورات دوسری مستورات کی بات کرتی ہیں اور پھر دامن جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی، مجھے کیا لینا دینا، وہ جو کرتی ہے کرے، اپنے کو کیا کرنا۔ تو تب تیرے کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو آدھے گھنٹے تک کیوں اس کی غیبت کری؟ یہ بھی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ ہمارا مزاج تو میری بہنوں یہ بنے کہ جس سے ملے اس سے اللہ کی بڑائی کی بات، اس سے اللہ کی قدرت کی بات، اس سے آخرت کی بات، اس کے رسالت کی بات۔ جتنی بہنیں میرے تمہارے گھر آئیں ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھاؤ، بہن یہ زندگی مختصر ہے، یہ بہن یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک دن میری تمہاری موت آنی ہے، مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس زندگی کے اعمال کی بنیاد پر میرا تمہارا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہر ایک کو یہ دعوت دو، ہر ایک کو دعوت دو، ہر ایک کی فکر کرو۔ میرے گھر میں میری بہو نماز نہیں پڑھ رہی، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، میری ساس نماز نہیں پڑھ رہی، میرے گھر کی جوان بچیاں بغیر پردے کے بازاروں میں گھوم رہی۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی تمہارے میرے دل میں درد ہوا؟ کبھی میرے تمہارے دل میں احساس ہوا؟ مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی نے اپنی کتاب موجودہ پستی کا واحد علاج میں لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا، سمجھ لو تمہارے دلوں سے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہا، بلکہ ایمان کی سرحد ہی ختم ہو گئی۔ اگر برائی کو دیکھ کر میرے تمہارے دل میں درد نہیں ہوتا، میری بہنوں میں یقین سے کہہ رہا ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اگر میرے تمہارے دل میں ایمان ہو تو نیکی مجھے اور آپ کو خوش کرے، گناہ مجھے اور آپ کو غمگین کرے۔ اللہ کے نبی نے علامت بتائی حدیث میں، اس کے لیے اس کی فکر کریں 1 نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پر اپنے علاقے میں مستورات کے کام کے جمانے کی فکر کریں۔ ہماری ہفتے واری تعلیم کیسے مضبوط ہو، ہمارا خروج کیسے مضبوط ہو۔ نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی کہ جو بہنیں 3 دن اور عشرہ لگائی ہوئی ہیں وہ تو ہر تیسرے مہینے 3 دن جائے گی، سال میں عشرہ جائے گی، لیکن پورے ہندوستان کے اعتبار سے حضرت مولانا سعد صاحب اور مفتی یعقوب صاحب سیلونی نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ پورے ہندوستان میں جتنی بہنوں کے چلے لگے ہیں یہ تمام بہنیں یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ ان کی ترتیب 3 مہینے میں 3 دن کی نہیں ہے اور سالانہ عشرے کی نہیں ہے، بلکہ ان تمام مستورات کو تقاضے پر لانا ہے۔ اگر ہر مہینے 3 دن کا تقاضا آ رہا تو ہر مہینے یہ مستورات 3 دن جائے گی۔ مردوں کے 6 دن لگواویں، 3 دن مردوں میں 3 دن مستورات میں۔ جنوری میں عشرہ لگا کر آئی ہیں اور مارچ میں جماعت بن گئی اور تقاضا ہے کہ ایک پرانی بہن چاہیے، اور شہر والوں نے مشورہ کر لیا، مسجد نور میں مشورہ ہو گیا، آپ کو 10 دن جانا ہے تو آپ کو اپنا بسترا اٹھا کر نکلنا ہے۔ بلکہ چلہ لگا کر جنوری میں آئی ہیں اور پھر تقاضا آ گیا دوبارہ چلنے میں جانے کا، تو 2023 میں دوبارہ چلہ لگا سکتی ہیں، بلکہ بیرون کے سفر بھی 2 بار ہو سکتے ہیں۔ تقاضے کی بنیاد پر کھڑے ہونا سیکھو۔
ورنہ میری بہنوں ترتیب سے تو اپنے اندر کا باطل ٹوٹے گا. اگر پوری دنیا کا باطل توڑنا چاہتی ہو تو ترتیب سے تقاضے پر آنا پڑے گا. اس لیے جتنی پرانی بہنیں اشرا چلہ لگائی ہوئی ہیں یہ تو طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں تقاضوں پر آنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے. علاقوں کے علاقے میری بہنوں مرتد ہو رہے ہیں، علاقوں کے علاقوں میں ارتداد پھیلا ہوا ہے. ہماری جوان جوان بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے مذہب میں جاری، اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھی ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اس وقت گجرات کی کارگزاری ہے، کئی لاکھ بچیاں ہمارے اسلام کو چھوڑ کر چلی گئی، صرف اس وجہ سے کہ مستورات کا کام نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ مستورات کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ان بچیوں کو بٹھا کر محبت سے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ایمان کی اہمیت بتانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پیارے نبی کی رسالت سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے والا نہیں ہے کہ تو اللہ کے نبی کی امتی ہے، تو پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، اور تو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. تیرے لیے آئیڈیل، تیرے لیے نمونہ اور تیرے لیے سیمپل یہ عورتوں کی زندگیاں ہیں. تجھے اس طرح بننا ہے. یہ دنیا کے ناچنے گانے والیاں تیرے لیے آئیڈیل اور سیمپل نہیں ہیں. کسی نے نہیں سمجھایا ان کو بیچاری کو. یہ پیدا ہوئی اسی ماحول میں، بڑی اسی ماحول میں، جوان ہوئی اسی ماحول میں، تو شوق بھی اندر کے سارے اسی طرح بننے کے ہیں جنہوں نے ان کو اپنے اسلام کو چھوڑنے تک مجبور کر دیا. قیامت کے دن میری بہن مجھے آپ کو جواب دینا ہے. اللہ کی قسم ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں. دجلہ کے قریب ایک کتا مرتا ہے اور حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر روتے ہیں. کسی نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ دجلہ کے کنارے پر ایک کتا مرا ہے. کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے کہ تیری بادشاہت میں اور تیری خلافت میں ایک کتا بغیر پیار پانی کے کیسے مر گیا؟ تو کیا میری بہنوں ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بچیاں اسلام چھوڑ کر جاری، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کام کو کام بناؤ. ہم جس علاقے میں رہتی ہیں بوٹاڑ میں، الحمدللہ اللہ نے نور مسجد کا مرکز دیا ہے، نظام الدین کی اطاعت میں کام ہو رہا، سارے علاقے میں الحمدللہ فضائیں ہیں. آپ کے پورے بوٹاڑ کے اندر کئی مستورات ایسی ہیں جن کے ماشاءاللہ چلے لگیں، اشرے لگیں، لیکن اس کے سامنے آپ پچھلے 3 مہینے میں اپنی مستورات کی جماعتوں کی تعداد دیکھیں، اپنی مستورات کی تعلیم کا حال دیکھیں. ارے میری بہن، ہر ہفتے مستورات کی تعلیم میں ایک نئی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، ہفتے بھر محنت کر کے اس کو جوڑ دوں. ایک بار تم نے محنت کر کے جوڑ دیا وہ پھر کبھی نہیں ٹوٹے گی، وہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گی. اپنے محلوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے فلیٹ میں، اپنی بلڈنگ میں اس بات کو فوکس کریں کون مستورات ایسی ہے جن کو میں جوڑ سکتی ہوں. اس کو اپنے محرم سے، اپنے شوہر سے اجازت لے کر اس کو اپنے گھر بلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، ناشتہ کرائیں، چائے پلائیں، محبت سے سمجھائیں. بدھ کے دن میرے یہاں تعلیم ہے، 3:30 بجے سے پہلے اس کو کال کریں، بہن آج 3:30 بج گئے، آج بدھ کا دن ہے، اپنی تعلیم کا وقت ہے، چلو میں بھی جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلو. اس دن صبح سے اس کو اٹریکٹ کریں، تیار کریں. ایک ایک بہن اگر بوٹاڑ کے اندر اس طرح ایک ایک نئی بہنوں پر محنت کرے گی، ایمانداری سے بتاؤ بوٹاڑ کا ماحول کہاں جائے گا؟ لیکن اللہ معاف کرے، سال ہو گئے میرے محلے میں تعلیم کرتے ہوئے، اور سارا سال ہو گئے مجھے اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے، کوئی ایک نئی مستورات کو میں نہیں لائی. ایک تو اس لائن کی فکر کرنا. دوسری بات میری بہنوں، جو آج کا وقت ہمارے پاس ہے، آج اور کل ہمارے پاس 2 دن ہے. ماشاءاللہ یہ جو بہنیں ہمارے ساتھ آئی ہیں اور مقام پر آپ کے ساتھ نئی نئی بہنیں جڑے گی، ان کے ساتھ ایسا اختلاط کریں، ان کے ساتھ ایسا جوڑ بٹھائیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین پر چلنے والی بن جائے.
ان کو سمجھا بجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ جو بہن ہمارے ساتھ آئی ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ چلنے والی بن جائیں، ہماری فکروں میں یہ شریک ہونے والی بن جائیں، ہمارے محلوں کی تعلیم میں یہ بہن جڑ جائیں۔ بھاؤ نگر کی جتنی بہنیں آپ کے پاس آ رہی ہیں ان تمام بہنوں کو آپ سمجھاؤ۔ آج جس گھر میں آپ کی مستورات کی جماعت ہے، شاید پہلی مرتبہ زندگی میں اس کے گھر میں مستورات کی جماعت ہوگی، اس نے کبھی نہیں دیکھا مستورات کی جماعت کیا ہوتی۔ اب اس کو بتائیں کہ تعلیم یہ ہوتی ہیں، 5 اعمال یہ ہوتے ہیں، نمازیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ کم سے کم صبح سے شام تک اس کے گھر میں تھوڑا ماحول بن گیا۔ اب اس کو تیار کرو کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ کے موتی تلاؤ سے ہر مہینے کے آخری ہفتے میں 24، 25، 26 کو 3 دن کی جماعت جاتی۔ 1 سال تک انشاءاللہ اگر اس ترتیب سے 3 دن کی جماعتیں یہاں سے بنتی ہو گئی تو آپ دیکھو گی اگلے سال انشاءاللہ پورے محلے کا ماحول اللہ بدل دے گی۔ ایک محنت ہوتی ہے، ہر گھر میں گھسنا، ہر گھر کی مستورات کو سمجھانا اور ان کے کانوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچانا، ہر مرد کو مسجد میں لا کر اللہ کے دین کی بات سمجھانا، یہ ہمارے کام کی جان ہے۔ اس کے لیے آج اور کل کا دن آپ بھاؤ نگر میں ہیں، کوشش کرے، اللہ کرے بھاؤ نگر کی مستورات آپ کے ساتھ ملنے کے بعد اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر لیں، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف، اور ایک نیک خاتون بننے کا ارادہ کریں، ایک نیک مسلمان بننے کا ارادہ کریں۔ اور آپ بھی یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر میری بہنوں 4 باتوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو 24 گھنٹے کے گھروں کے اعمال کی پابندی کریں، نماز، ذکر، تلاوت، گھر کی ساری مشغولی کے ساتھ یہ اعمال ہمارے روزانہ ہونے چاہیے، روزانہ ہمارے ہونے چاہیے۔ ہم نے جو مشورے کا پرچہ بھیجا ہے اس میں پیچھے نیچے کی طرف معمولات لکھیں، یہ معمولات ہماری پڑھی لکھی بہنیں شروع کر دے۔ ان معمولات کے اندر عجیب جان رکھی اللہ نے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو معمولات کا عادی بنائیں۔ حضرت کہتے ہیں معلومات کو معمولات میں بدلیں، اور دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کو پردے کے ساتھ گزاریں۔ دیکھو اللہ پاک نے مسلمان عورت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پیر کو چھوڑ کر۔ ہر چیز کو چھپانے کا حکم ہے، صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی بغیر ضرورت کے سطر کھولنے کی گنجائش نہیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلیں، اپنے آپ کو برقعے میں لپیٹ کر نکلیں، اور برقعہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، ایسے برقعے جس پر نقش و نگار ہو، جس پر ایمبرائڈری ہو، اور جس کو دیکھ کر کسی غیر مرد کی نگاہ اس برقعے پر پڑتی ہو۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے برقعے پہن کر نکلنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو پردے میں لاؤ۔ اور تیسری چیز میری بہنوں، سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، کھانے پینے میں سادگی، لباس میں سادگی، مکانات میں سادگی، شادی بیاہ میں سادگی، کم سے کم خرچ ہو، ورنہ آج مال معاف کرنا ایسے ایسے خرچے ہیں اور مرد پریشان ہیں بیچارے خرچ کر کر کے۔ اپنی زندگیوں کو سادگی پر لاؤ۔ اور چوتھی اور آخری چیز میری بہنوں، صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارو، رشتہ داری کو جوڑ کر زندگی گزارو۔ رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے والے کی روزی میں اللہ برکت نہیں ڈالتے، بلکہ ان کی روزیوں میں، ان کی زندگیوں میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں یہ اللہ کے غصے میں رہتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو 3 دن سے زیادہ اپنی مسلمان بہن سے بات چیت بند رکھے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ سیدھے جہنم میں جائے گی۔ اور ابھی منتخب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک مسلمان عورت کسی مسلمان عورت سے 1 سال تک کا قطع تعلق رکھے، 1 سال تک بات نہ کریں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، جیٹھانی دیورانی کے جھگڑے، بھابھی ننن کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، یہ ہمارے گھروں کی کہانیاں بن چکی ہیں۔ معمولی بات پر بھابھیوں سے کئی سالوں تک بات چیت نہیں کرتی، معمولی باتوں پر دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، معمولی باتوں پر بھابھی اور ننن کے بیچ میں ناچا کی
میری بہنوں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا کہ جو مسلمان مرد یا عورت 1 سال تک اگر اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے ساتھ تعلق کو توڑ کر رکھیں، اللہ اس کے نام اعمال میں ایک قتل کا گناہ لکھتے ہیں، اور جس کے اوپر قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آپس میں جوڑ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ دیکھو اس زمانے میں اگر گھر نبھانا ہے تو صبر کے ساتھ چلنا پڑے۔ میں آپ کو ایک دم صاف بات کہتا ہوں، اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ زبان بند رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تمہاری زبان کھلی، صبر ختم ہو گیا۔ اللہ کے واسطے صبر کر لو، اپنی زبان کو بند رکھ لو، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں۔ سامنے والا چاہے کچھ بھی بول رہا ہو، آپ خاموش ہو جاؤ، وہ بولتے بولتے تھک جائے گا، اس کے بعد بولنے کو کچھ نہیں بچے۔ اللہ کے نبی سے منافق آ کر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ کافر اور منافق اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ قرآن کہہ رہا، وہ یوں کہتے یہ تو کان ہے، کان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ارے کان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سننے کا۔ کان کبھی بولتا نہیں۔ ایسے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ہم کان بن جائیں، بس سنتے رہیں، صبر کا دامن چھوڑے نہیں۔ برداشت تو نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان سمجھاتا ہے کہ تو بھی تو بڑے باپ کی لڑکی ہے اور تو بھی تو کم نہیں ہے۔ بالکل بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اس وقت اللہ کے واسطے تھوڑا سا صبر کر لیں اور تھوڑا سا اپنے گھر بار کو سنبھال لیں۔ میاں بیوی میں جوڑ ہو جائے گا، ساس بہو میں جوڑ ہو جائے گا، دیورانی جیٹانی میں جوڑ ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اسی صبر کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اس کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت کو سمجھو کہ کتنا اونچا راستہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ سمجھو کہ ہم اس امت میں ایک ذمہ دار عورت بن کر آئی ہیں، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو یہ بتائی، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ہر ایک مستورات کے ساتھ تعلق کر کے اس کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں۔ اور آخر میں یہ 4 باتیں ہیں کہ 24 گھنٹے کے اعمال، زندگی میں پردہ، زندگی میں سادگی، اور آخر میں صلہ رحمی کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی ہے۔ آج کی بیان کا پورا موضوع یہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر آج مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر ہماری بہنیں اس کا مذاکرہ کریں، تاکہ یہ باتیں پھر پکی ہو جائیں اور ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائیں۔ اب یہاں سے روانہ ہونا ہے، تمام بہنیں جلدی سے تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ 5-7 منٹ ٹھیک ہے، 15 منٹ میں تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ دوسرے گھر والے تیار، مائک دے دو۔ આપણા બે દિલ ખેલા હતા ને એટલે થોડોક સમય આપવા પડે કે આમ